نعمت کے علاوہ کوئی شے طلب کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ عطا نہیں فرمائے گا، اس کا وہ عطا نہ فرمانا بھی نعمت ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے ہر دعا ان کی قبول نہیں فرماتا، وہی دعا قبول فرماتا ہے جو ان کے لیے باعث رحمت ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے امت میں سے دو لوگ جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی دعا کریں وہ بھی ان کے حق میں قبول فرمانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، صرف حال کا تقاضا تھا، جس نے مانگا ہے اس نے تو زبان سے نکالا بھی کچھ نہیں۔ سائنسدان جو ہیں وہ آج اکیلے پانی کے عجائبات پورے نہیں کر سکے۔ زمین کے نیچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور دولتیں اور خزانے رکھے ہوئے ہیں، اب آج تک اس تک نہیں پہنچ سکے مکمل طور پر۔ ہر آئے دن کہتے ہیں لو جی یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی نکلا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب کہے لو جی میرے پاس کیا ہے، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میسر ہی نہیں آیا مجھے تو دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اس آیہ مبارکہ پر کل کچھ کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک چیز عطا فرماتا ہے، ما سألتمو جو کچھ بھی تم مانگتے ہو۔ قل جو ہے یہاں پر یہ بھی ہر ایک چیز عطا ہونے پر، ہر ایک چیز ملنے پر دلالت کر رہا ہے، اور آگے جو ما ہے، ما بھی اس میں بھی عموم ہے، یعنی جو کچھ بھی تم مانگتے ہو وہ ہر ایک اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ پیچھے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں مراد بھی وہی چیزیں ہوں گی جو نعمت ہوں گی، یہاں مراد بھی وہی چیزیں ہوں گی جو نعمت ہوں گی۔ نعمت کے علاوہ کوئی شے طلب کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ عطا نہیں فرمائے گا، اس کا وہ عطا نہ فرمانا بھی نعمت ہی ہوگا۔ جیسے عموماً آپ بھی دیکھتے ہیں گھروں میں مائیں کیسی کیسی سخت بد دعائیں دیتی ہیں۔ یہ 100 گھروں میں سے ایک گھر میں کوئی ماں ہو، بچہ تنگ کرے بار بار تو وہ ماں اس کے لیے دعا کرے ہر بار، ہے یا نہیں؟ 100 بار تنگ کرے بچہ تو ہر بار جو ہے وہ ماں دعا ہی دے، تو ماں جو ہے نا وہ اس کو بد دعا نہ دے۔ عموماً تو مائیں جو ہے نا وہ بد دعا جب دیتی ہیں شروع کرتی ہیں تو بد دعائیں بھی موٹی موٹی دیتی ہیں، تو بد دعا جو دیتی ہیں وہ ان کی شروع ہی مرنے سے ہوتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے، لک ٹوٹ جائے، اٹھن جوگو نہ رہیں، بسترے تے لمحے پہ رہیں، ہے یا نہیں؟ اس طرح کی بد دعائیں عموماً گھروں میں مائیں دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر ایک چیز عطا فرمانے لگے تو اس وقت تو ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے، باقی جو ہے ان کے مزارات عالی شان بن چکے ہوتے، ہے نا؟ تو اس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس لیے ہر دعا ان کی قبول نہیں فرماتا، وہی دعا قبول فرماتا ہے جو ان کے لیے باعث رحمت ہو، ہاں جی، جو ان کے لیے باعث نعمت ہو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک حکمت بھی کار فرما ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میں جس کے لیے دعائے جلال کر دوں، یعنی دعائے ضرر کر دوں، جس کے لیے نقصان کی دعا کروں اور وہ ہو میرا اپنا، تو میری نقصان والی دعا جو ہے نا وہ بھی اس کے لیے رحمت کی دعا بنا دینا۔ یعنی میں ایسی دعا کروں جس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچے، مولا وہ میرا ہو، تو وہ دعا بھی اس کے لیے باعث رحمت بنا دینا، اس کے لیے باعث نعمت بنا دینا، اس دعا کے بدلے میں بھی اس کو نقصان نہ پہنچے، وہ دعا بھی اس کے لیے باعث رحمت بنے اور اس پر تیری مہربانی ہو جائے۔ بس اندازہ لگائیں۔ جیسے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آقا علیہ السلام سے یہ کچھ روایات مروی ہیں، ان کو لے کر کے یہ بے دین لوگ جو ہیں وہ رافضی لوگ جو ہیں وہ بڑا اچھل کود کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں کے لیے تو آقا علیہ السلام نے یہ کہا، فلاں کے لیے یہ کہا۔ بھئی یہ بھی تو دیکھو نا انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت کیسے کی ہے، پھر آقا علیہ السلام کی یہ دعا جب موجود ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا میرا اپنا ہو میں اس کے لیے اس کے خلاف دعا کروں تو اس کے حق میں دعا قبول فرما لینا، اس کے لیے باعث رحمت بنا دینا اسے۔ ہاں جی، اندازہ لگائیں۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے امت میں سے دو لوگ جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی دعا کریں وہ بھی ان کے حق میں قبول فرمانا، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت اس کو تکلیف دینے والی کوئی دعا کریں کہ یا اللہ یہ مر جائے تو اس کی دعا یوں قبول کی جائے کہ مولا اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ ہاں جی، اب ماں تو غصے میں یہ کہہ رہی ہے کہ تو مر جائے ہیں، اب دعا قبول کس طرح ہو، کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے؟ اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرمائے کہ یہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ ہاں جی، اب ماں کہے کہ جناب تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی مولا اس کی دعا یوں نہ قبول کرنا کہ ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی دعا یوں قبول کرنا کہ اس کی ٹانگیں سلامت رہیں، چلتا پھرتا رہے۔ ہیں کیسی بات ہے؟ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ دعائیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہر ایک چیز میں تمہیں ہر چیز عطا فرماتا ہوں جو بھی تم مانگتے ہو، تو اس سے مراد وہ باعث رحمت دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بد دعائیں جو ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہیں بڑی بڑی وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کا قبول نہ فرمانا وہ دعائے رحمت ہے۔ پھر اگر وہ کوئی بد دعا کرے بھی صحیح کسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بد دعاؤں کو دعائے رحمت بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ وہ جو دعائیں بد دعا کے طور پر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بلند ہوتی ہیں تو وہ بھی دعائے رحمت کے طور پر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، یہ ایک تو معنی اس کا یہ ہو گیا، اب دوسرا معنی اس کا سماعت فرمائیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہر وہ چیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی جو تم مانگتے تھے، اس سے مراد مانگنے سے سألتموہ سے مراد زبان سے مانگنا نہ ہو، زبان سے مانگنا نہ ہو، بلکہ یہاں مانگنے سے مراد جو ہے وہ فطرت کا اور طبیعت کا مانگنا مراد ہو، طبیعت اور فطرت کا مانگنا جو ہے نا وہ مراد ہو۔ طبیعت اور فطرت کا مطلب یہ ہے پھر وہ دعا اس زبان سے نہیں ہوگی بلکہ وہ زبان حال سے ہوگی، یعنی جو چیز ہمارا جسم مطالبہ کرتا تھا، جو چیز مانگتا تھا، اب یہی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر یہی بندے کا منہ ہے نا، یہی بندے کا منہ پاؤں میں لگاؤ تو بتائیں وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ ہمارے جسم کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا ہمارے جسم کا کہ جناب منہ جو ہے وہ بالکل اوپر ہونا چاہیے، آنکھیں بالکل اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھوں نے ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے، ہر طرف آنکھوں نے دیکھنا ہے، نفع نقصان کو آنکھوں نے دیکھنا ہے، ٹویا ٹیبا آنکھوں نے دیکھنا ہے، ہاں جی، پانی کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے یہ آنکھوں نے دیکھنا ہے، نقصان اگر یہی آنکھیں جو ہیں یہ بھی اوپر نہ ہوتی، یہ پاؤں میں لگی ہوتی تو بتائیں ہر بندہ ہر وقت گرا ہوتا، کوئی بندہ کام پہ جا ہی نہ پاتا۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہی آنکھیں جو ہیں یہ پاؤں میں لگی ہوتی ہے، بندہ پاؤں میں جوتے پہن کے بیٹھا ہوتا، بتائیں کہاں سے سنتا؟ کوئی بندہ بات کرتا تو پہلے کہتا ٹھہر میں جوتا اتار لوں پھر سنتا ہوں تیری بات۔ جیسے کئی بیچارے بہرے ہوتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا، وہ انہوں نے لپیاں رکھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں ٹھہرو میں کان میں لگا لوں پھر سنتا ہوں۔ کئی بابے ہوتے ہیں جن کے دانت اپنے مصنوعی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں دانت لگا لوں پھر تمہاری مٹھائی کھاتا ہوں۔ کرتے نہیں کرتے بیچارے؟ تو پھر یہ بھی اسی طرح کرتے، پہلے جب بوٹ اتارتے پھر جرابیں اتارتے پھر کہتے ہیں ہاں یہ اب مجھے صحیح سنائی دے رہا ہے۔ جو جسم کا مطالبہ تھا نا، جو طبیعت اور فطرت چاہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی بندے کو بنا دیا۔ بتائیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرما دیے، کام کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے۔ اگر یہی جو ہے نا، اور جیسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ویسے جو جو اس کا مطالبہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس کا پورا فرمایا، اور وہ بھی اس کے مانگے بغیر ہی، صرف اس کے حال کا تقاضا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کی اماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا، وہ خون ہی ہوتا ہے۔ بچہ کی جب چیخ نکلتی ہے نا پیدا ہوتی، پہلی چیخ آنے پر، اسی بچے کے پہلی چیخ آنے پر فوراً سے پہلے آدھے سیکنڈ سے بھی پہلے وہ خون دودھ بن جاتا ہے، وہ خون دودھ ہو جاتا ہے۔ کیا اس کی حکمت بالغہ ہے یار، ایک دم سے جناب وہ دودھ جو ہے وہ خون ہو گیا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا صرف حال کا تقاضا تھا، جس نے مانگا ہے اس نے تو زبان سے نکالا بھی کچھ نہیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ حال کے تقاضے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حال کا تقاضا، وہ بچہ رو رہا ہے، اب حالت کیا تقاضا کر رہی، دودھ ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا؟ آنن فانن عطا فرما دیا، 1 سیکنڈ کے اندر دودھ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر حال تک کا تقاضا تھا، بچہ پیدا ہوتے ہی جناب دودھ پینے کے لیے اپنا منہ آگے بڑھاتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ بچہ دودھ پینے کے لیے اپنا کان آگے بڑھا رہا ہو، جس کو ابھی پتہ ہی نہ ہو کہ دودھ پینے، جس کو پہلے دن ہی آیا نا دنیا میں؟ یہ ہے حال کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں تم نے جو زبان سے مانگا تھا ہم نے وہ بھی عطا فرمایا تمہیں، اور میں جو کچھ تمہارا حال مانگ رہا تھا ہم نے وہ بھی عطا فرما دیا، جو تمہاری فطرت مانگ رہی تھی ہم نے وہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب بتائیں نا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر یہ ایک حساس شے رکھی ہے جو بندے کو گرمی سردی کا احساس دلاتی ہے۔ اگر یہ گرمی سردی کا احساس نہ دلائے، بندے کو محسوس ہی نہ ہو یہ سردی ہے یہ گرمی ہے، تو بتائیں گرمی سردی میں ایسے ہی گھومتا رہے بندہ تو روز بیمار ہو جائے، ہے یا نہیں ایسا؟ روز ہی بیمار پڑ جائے، کبھی گرمی سے بیمار پڑا ہوا، کبھی سردی سے بیمار پڑا ہوا ہے، کبھی کہیں گے پانی کم ہو گیا، کبھی کہیں گے کچھ کم ہو گیا۔ تو یہ حال کے تقاضے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز بندے کے اندر رکھی ہے نہیں رکھی، یہ ریڈار سسٹم ہے نا بندے کے اندر، ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا معنی یہ سارا یار، ایک ایک چیز خالق اور مالک عطا فرما رہا ہے، اور ایسے انداز سے عطا فرما رہا ہے، ہاں جی، جو زبان سے مانگے رب نے وہ بھی عطا فرمایا، بد دعا کی ہے رب نے وہ بھی دعائے رحمت کے طور پر قبول فرمائی ہے، اور بندہ جو ہے جب وہ مانگ رہا ہے اس کا حال تقاضا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، لا تحصوها، میں تم ان کا احصاء بھی نہ کر سکو، نہ شمار کر سکو اللہ کی نعمتوں کو۔ بتایا نا، آج تک کو بندہ یہ کہے جی میں جتنی نعمتیں ساری گن لوں گا، شمار کر لوں گا، وہ 10 لاکھ بندہ ہی لگا دیں گننے کے لیے، 10 کروڑ بندہ ہی لگا دیں گننے کے لیے، تو سائنسدان جو ہیں وہ آج اکیلے پانی کے عجائبات پورے نہیں کر سکے۔ ہاں جی، زمین کے نیچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور دولتیں اور خزانے رکھے ہوئے ہیں، اب آج تک اس تک نہیں پہنچ سکے مکمل طور پر۔ ہر آئے دن کہتے ہیں لو جی یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی نکلا ہے، بتائیں۔ تو یہ خالق اور مالک نے عطا فرما رکھا ہے سارا، تو یہ نعمتیں ساری اس کی، تو کوئی بھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتا، سچی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے نا میرے پاس جوتا نہیں تھا، میرے دل میں ایسے آیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے سعدی۔ تو کہتے ہیں دل دکھی تھا، میں مسجد میں چلا گیا، کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا ایک بندہ تھا بیچارے کا پوری ٹانگ ہی نہیں تھی، کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا تو نے مجھے ٹانگ تو دی ہے، میں چل پھر تو سکتا ہوں، تو وہ بیچارے لکڑیاں پھنسا کے چل رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹانگ ہے، اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جناب کہے لو جی میرے پاس کیا ہے، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میسر ہی نہیں آیا مجھے تو دنیا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن فرمایا کہ انسان کیا ہے، اللہ کو پیچھے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان سے شکوہ کیا، یہاں پیچھے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، زمینوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، بارش برسائی تمہارے لیے، بارش سے رزق پیدا کیا تمہارے لیے، ہاں جی، کشتیوں کو قابو میں کر دیا تمہارے لیے، کشتیاں دریاؤں میں اس کے حکم پر چلنے لگیں تمہارے لیے، اور اس نے نہریں قابو کر دیں تمہارے لیے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا تمہارے لیے، رات دن کو کام پہ لگا دیا تمہارے لیے، ہر چیز جو تم نے مانگی وہ تمہیں عطا فرمائی، ہاں جی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی چیزیں دیں کہ تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان تو ہے ہی ظالم، ہے ہی ناشکرا۔ ظلوم جو ہے نا اسے کہتے ہیں جو رب کا حکم نہ مانے، جسے رب تعالیٰ کے حکم کی پرواہ ہی نہ ہو، یہ فرما رہا ہے تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا کفار، ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں کھا کے بھی اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے تو اس سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ یہ شرک والی لعنت کا جو توق ہے یہ بھی تو انسان نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کی حکومت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی حکومت کو اپنانے والا توق جو ہے لعنت والا، یہ بھی تو اسی نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔